اس شخص نے کروڑوں روپے خرچ کر کے ساری بادشاہی مسجد مرمت کرائی اور میناروں پر سنگ مرمر کے سفید گنبد بنوائے۔ مسجد کا مین دروازہ اور شاندار سیڑھیاں بنوا کر مسجد کو دیدہ زیب بنا دیا۔ چوبرجی لاہور کے 3 مینار تھے اور کھنڈر پڑی تھی۔ اس شخص نے چوتھا مینار اور ساری عمارت کو مرمت کرا کر اس کی عظمت بحال کی۔ لاہور کا شالمار باغ ویران پڑا تھا، عمارت برباد تھی اور راہداریاں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور فوارے کام نہیں کرتے تھے، بلکہ سارا باغ ہی ویران پڑا تھا۔ اسی شخص نے شالمار باغ کو از سر نو مرمت کروایا۔ اس وقت سے لوگ اسے بطور سیرگاہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی شخص نے قرارداد پاکستان کی جگہ عالیشان مینار پاکستان تعمیر کروایا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے لا کر پہاڑوں کے بیچ اسلام آباد جیسی محفوظ جگہ پر بنوایا اور خوبصورت سرکاری عمارتیں تعمیر کرائیں۔ پاکستان P1 480 کے تحت امریکہ سے گندم خیرات میں لیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے پاکستان کو خوراک میں خود کفیل بنانے کے لیے سارے پاکستان میں اشتمال اراضیات کرایا اور لوگوں کی بکھری زمینیں یکجا کرائیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے فیصل آباد میں زرعی تجربات کے لیے 100 ایکڑ رقبے پر زرعی یونیورسٹی قائم کی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے آب پاشی اور بجلی پیدا کرنے کے لیے پہلے وارسک ڈیم بنوایا، پھر منگلا اور تربیلا ڈیم بنوائے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مستقبل میں پنجاب یونیورسٹی کی ضرورتوں کو محسوس کر کے اسے نیو کیمپس کے لیے نہر کے دونوں طرف 27 مربع زمین الاٹ کر کے وہاں پر عمارات بنوائے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے دریائے راوی، چناب، جہلم اور اٹک پر نئے پل تعمیر کرائے اور سکھر میں دریائے سندھ پر ریلوے پل کے ساتھ اتنے چوڑے دریا پر بغیر ستونے کے شاندار معلق پل بنوایا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کراچی سے حیدرآباد تک 100 میل لمبی شارٹ کٹ سپر ہائی وے تعمیر کرائی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور پہاڑوں کے اندر ٹینک فیکٹری لگوائی جو خالد ٹینک تیار کرتی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے رسال پور میں ریلوے انجن بنانے کی فیکٹری لگوائی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسلام آباد میں ریلوے کی بوگیاں تیار کرنے کی فیکٹری لگوائی۔ یہ وہ شخص تھا جس کی پالیسیوں سے لاہور، کراچی، فیصل آباد اور ملتان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے فیصل آباد میں کئی ایکڑ رقبے پر ٹیکسٹائل یونیورسٹی بنوائی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مستقبل میں تیل کی مہنگائی اور نایابی کو بھانپ کر لاہور سے خانیوال تک تجرباتی طور پر الیکٹرک ٹرین چلائی، جس کی ہمارے لوگ تاریں تک تو کیا پول بھی بیچ کر کھا گئے۔ 1952 میں گوادر حکومت مسقط کا حصہ تھا، کرنسی انڈیا کی اور پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف پاکستان کا تھا۔ اسی شخص نے گوادر کا علاقہ مسقط سے خرید کر پاکستان میں شامل کیا تھا۔ پاکستان کی گوادر بندرگاہ اب پاک چین کے علاوہ وسط ایشیائی ممالک کے لیے راہداری کا باعث بنی ہے۔ پاکستان کی گوادر بندرگاہ اب پاک چین کے علاوہ وسط ایشیائی ممالک کے لیے راہداری کا باعث بنی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مشرقی پاکستان میں بھی چائے تیار کرنے کے کارخانے اور بانس سے کاغذ تیار کرنے کی بہت بڑی کرنافلی پیپر مل لگوائی۔ اس کے علاوہ پٹسن سے کپڑا اور بوریاں تیار کرنے کی بڑی بڑی جوٹ ملیں لگوائیں اور لاکھوں مچھیروں کی کشتیوں میں انجن فٹ کروایا تاکہ انہیں سمندر میں دور تک جا کر مچھلیاں پکڑنے میں آسانی ہو۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صرف 10 سال میں یہ سب کچھ کر دکھایا، لیکن ہمارے لالچی لوگوں نے
ان جھوٹے سیاستدانوں کے جھوٹے الزامات پر اسے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی کیونکہ وہ بہرحال ایک انسان تھا، لیکن جس شخص نے پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ کیا، یہ احسان فراموش سیاستدان اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس شخص کا نام تھا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، اور وہ ہری پور ہزارہ سے تعلق رکھتے تھے۔